अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ बामकसद शराकत दारी का ख्वाह है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन से इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी, एक दिन में 14 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना के मज़ीद 2 मरीज़ जान बहक हो गए। कोरोना से अमवात की तादाद 28,974 हो गई। पाकिस्तानियों के करप्टो करेंसी में डूबे हुए 18 अरब रुपए की वापसी की उम्मीद। बाइनांस ने करप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीश में ताउन के लिए नामजद कर दिए। बाइनांस के अमरीकी माहिरीन माली जराइम की तहकीकात करते रहे हैं। मरी में एक अंडा 500, कमरे का किराया 50,000, सानिये के बाद होशरुबा इंकशाफात। साने मरी के दौरान बर्फ़ फेंक कर सड़कें ब्लॉक करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अवाम अब भी मरी जाने से बाज नहीं आ रहे। अमेरिका की अपने शहरियों को कनाडा का सफ़र ना करने की हिदायत। CDC और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायतनामा जारी कर दिया गया। अमेरिका की जानिब से कनाडा में ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब ये फैसला किया गया है। टोरंटो के शहरी शदीद सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। शहर में दर्ज हरारत -21 से -28 तक जाने का इम्कान। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 25 लाख से तजावुज़ कर गई। 20,87,125 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका की एक और बैठक बेनतीजा ख़त्म। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना देने की ज़मानत नहीं दी। रूस को मजबूत ज़मानत चाहिए कि यूक्रेन को कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा की तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमती इत्तेहाद को वतन वापस लौटने की दावत। अमीर मुत्तकी का कहना है कि अहमद मसूद और इस्माइल खान किसी तशवीश के बगैर अफगानिस्तान वापस लौट सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अमरीकी अस्पताल में रिकॉर्ड तादाद में ओमिक्रॉन के मरीज दाखिल। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए चीन के एक और शहर में लॉकडाउन। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ बामकसद शराकत दारी का ख्वाह है और इक़्तिसादी सिफ़ारतकारी से दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मबज़ूल करवा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तजावुज़ात हैं उनको दरगुजर कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ बामकसद शराकत दारी का ख्वाह है और इक़्तिसादी सिफ़ारतकारी से दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मबज़ूल करवा रहे हैं। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मैड्रिड में थिंक टैंक्स के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। स्पेन में पाकिस्तानी सफ़ीर शुजात राठौर भी तकरीब में शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी के नामवर शख्सियात ने भी ज़ियाफ़त में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को पाकिस्तान हाउस मैड्रिड आमद पर खुशामदीद कहते हुए कहा, पाकिस्तान तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ बामकसद शराकत दारी का ख्वाह है। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पेन को दो तरफ़ा और यूरोपीय यूनियन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल समझते हैं। हमारी हुकूमत जुग्राफियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। पाकिस्तान उभरती हुई मार्केट है, सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं।
انہوں نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری سے دنیا کی توجہ پاکستان پر مبذول کروا رہے ہیں اور خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رائے عامہ ہموار کرنے میں تھنک ٹینکس کا کردار اہم ہے اور چیلنجز سے آگہی میں بھی تھنک ٹینکس کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان میں قیام امن سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ علاقائی روابط ہمارے اقتصادی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ جاری، ایک دن میں 14 سے زائد کیسز رپورٹ، 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے۔ کورونا سے اموات کی تعداد 28,974 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت آنے لگی ہے، ایک دن میں 1400 سے زائد کیسز اور 2 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، جس میں بتایا گیا کہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی تعداد 28,974 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 43,540 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1,467 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس دوران کورونا کے ٹیسٹ مثبت نکلنے کی شرح 3.33% ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا کہ کورونا کے 615 مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں اور ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 17,748 ہو گئی ہے۔ NCOC نے بتایا کہ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 13,07,174 اور کورونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 12,59,253 ہو چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد 4,88,608، پنجاب 4,48,479، KP کے 1,81,790، اسلام آباد میں 1,09,495، گلگت بلتستان میں 10,433، بلوچستان 33,661 اور آزاد کشمیر میں کورونا کے 34,708 تعداد ہو گئی ہے۔ پاکستانیوں کے کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہوئے 18 ارب روپے کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی۔ بائنانس نے کرپٹو کرنسی کے 2 ماہر تفتیش میں تعاون کے لیے نامزد کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانیوں کے کرپٹو کرنسی میں ڈوبے ہوئے 18 ارب روپے کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی۔ عالمی کرپٹو ایکسچینج بائنانس نے اس حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کر لیا۔ بائنانس نے کرپٹو کرنسی کے 2 ماہر تفتیش میں تعاون کے لیے نامزد کر دیے۔ بائنانس کی جانب سے نامزد کیے گئے دونوں ماہر امریکی محکمہ خزانہ کے سابق ملازم ہیں۔ FIA کے ہیڈ آفس سائبر کرائم عمران ریاض نے بتایا کہ بائنانس کے امریکی ماہرین مالی جرائم کی تحقیقات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بائنانس کی جانب سے FIA سے پہلا رابطہ فون پر کیا گیا، بعد میں بائنانس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ای میل بھی موصول ہوئی ہے۔ عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ بائنانس کے مطابق فراڈ کی تحقیقات میں FIA سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ نے گزشتہ دنوں کرپٹو کرنسی میں 18 ارب سے زائد کے فراڈ کے حوالے سے عالمی کرپٹو ایکسچینج بائنانس کو نوٹس جاری کیا تھا۔ FIA کے ہیڈ آف سائبر کرائم عمران ریاض نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ پاکستان میں 11 موبائل فون ایپلیکیشنز بائنانس سے رجسٹرڈ تھیں جن کے ذریعے فراڈ ہوا۔ 11 موبائل فون ایپلیکیشنز دسمبر میں اچانک بند ہو گئیں جن پر ہزاروں پاکستانی رجسٹرڈ تھے۔ ان ہزاروں پاکستانیوں نے ان ایپلیکیشنز پر اربوں روپے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایپلیکیشنز کے ذریعے ابتدا میں ورچوئل کرنسیز میں کاروبار کی سہولت دی جاتی تھی۔ بٹ کوائن، ایتھرام، ڈوج کوائن وغیرہ میں سرمایہ کاری بائنانس کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھی۔ ایپلیکیشنز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ماہرین کرپٹو کرنسی پر جوا بھی کھلاتے تھے۔ ایک ایپلیکیشن پر 5 سے 30 ہزار کسٹمر اور سرمایہ کاری 100 سے 80 ہزار ڈالرز تھی۔ ایپلیکیشنز کے ذریعے عوام کو مزید افراد کو لانے پر بھاری منافع کا لالچ دیا جاتا تھا۔ ہیڈ آف سائبر کرائم عمران ریاض نے مزید بتایا کہ FIA کو بائنانس کے 26 مشتبہ بلاک چین والیٹ ملے جن پر رقوم ٹرانسفر ہوئیں۔ بائنانس سے ان بلاک چین والیٹس کی تفصیلات مانگی گئیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ FIA پاکستان سے بائنانس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشن کی چھان بین کر رہی ہے۔ بائنانس ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے آسان راستہ ہے۔ سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مری میں قیمتی جانوں کی ضیاع سے قبل مقامی افراد ایک انڈا 500 جبکہ کمرے کا کرایہ 50,000 روپے وصول کر رہے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام مری جانے سے باز نہیں آ رہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بیان میں کہا
کہ مری میں تاحال بہت زیادہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں جنہیں نکال رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ عوام مری جانے سے باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں 10-15 سیاحتی مقامات بنانے چاہیے۔ مری میں جگہ چھوٹی ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں سانحہ مری پر بریفنگ کے دوران بعض وفاقی وزراء ضلعی انتظامیہ کے حق میں بولے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ پوری صورتحال کے دوران انتظامیہ اور پولیس نے بہترین کام کیا۔ شام 5 بجے ہی مری جانے والے راستے بند کر دیے تھے۔ حالات پولیس کے کنٹرول سے باہر تھے۔ رینجرز طلب کرنا پڑی۔ دوسری جانب سیاحوں کے لیے خود ساختہ مشکلات پیدا کرنے والے مقامی مفاد پرستوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ دشوار گزار راستوں پر رات کی تاریکی میں خود برف پھیلانے والے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سیاحوں کو نکالنے میں مدد کے نام پر بلیک میل کر کے رقوم ہتھیانے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مری میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے قبل مقامی افراد ایک انڈا 500 جبکہ کمرے کا کرایہ 50,000 روپے وصول کر رہے تھے۔ رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ مری کی برف باری اور شدید ٹریفک جام میں پھنسے شہریوں سے دکاندار اشیاء ضروریہ کی بھاری رقم لیتے پائے گئے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مقامی شہریوں کی جانب سے پانی کی بوتل بھی 500 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔